بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المشترک والمؤول المشترک ما بوزی لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق مثاله قولنا جاریۃ فإنها تتناول الأمة والسفینة والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البیع وكوكب السماء وقولنا بائن فإنه يحتمل البيع والبيان وحكم المشترك أنه إذا تعين الواحد مرادا به سقط اعتبار إرادة غيره ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن لفظ الكروه المذكور في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيز كما هو مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي وقال محمد إذا أوصى لموال بني فلان ولبني فلان موال من أعلى وموال من أسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان وقال أبو حنيفة إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي لا يكون مظاهرا لأن اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالنية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی المشترک والمؤول سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشترک اور مؤول کو بیان فرما رہے ہیں. مشترک اور مؤول کو بیان فرما رہے ہیں. پیچھے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلق اور مقید کو بیان فرمایا تھا اور یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشترک اور مؤول کو بیان فرما رہے ہیں. اب المشترک ما وضع، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے مشترک کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. مشترک کی تعریف، مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو. دو یا دو سے زیادہ یعنی مشترک جن دو معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہوگا نا، وہ دونوں معنی ان کی حقیقتیں مختلف ہوگی. یہ نہیں کہ پہلا معنی اور دوسرا معنی یا دو سے زیادہ جو معنی ہیں تمام معنوں کی حقیقت ایک ہے، مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے وہ ملتے جلتے ہوں، کوئی اعتباری فرق ہو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو. دو یا دو سے زیادہ مثال کے طور پر لفظ جاریہ، لفظ اونچا بولو، لفظ جاریہ یہ لونڈی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے اور کشتی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. لونڈی کی حقیقت اور ہے اور کشتی کی حقیقت اور ہے. تو اب لفظ جاریہ لونڈی اور کشتی ان دو معنوں کے درمیان مشترک ہے. لونڈی اور کشتی دو معنوں کے درمیان ہے. اور اسی طرح لفظ مشتری، لفظ یہ عقد بیع کو قبول کرنے والا یعنی بائع، اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. اور آسمان کا ستارہ اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. اب عقد بیع کو قبول کرنے والا یعنی بائع، اس کی حقیقت اور ہے اور آسمان کے ستارے کی حقیقت اور ہے. اس لیے لفظ مشتری یہ عقد بیع کو قبول کرنے والا اور آسمان کا ستارہ ان دو معنوں کے درمیان مشترک ہے. ان دو معنوں کے درمیان ہے مشترک ہے. اور اسی طرح بھائی لفظ بائن، لفظ بائن یہ بین کے لیے وضع کیا. بین کا معنی ہوتا ہے فرقت، جدائی. اور بیان کے لیے بھی وضع کیا گیا اور بیان کا معنی ہے ظہور، ظاہر ہونا. بیان کا معنی کیا ہے؟ ظہور، ظاہر ہونا. اب دیکھو یہ جدائی، جدا ہونا اور ظاہر ہونا یہ دو معنی ہیں اور ان دونوں معنوں کی حقیقتیں مختلف ہیں. دونوں معنوں کی حقیقتیں مختلف ہیں کیونکہ جدا ہونا اس کی حقیقت اور ہے اور بیان یعنی ظاہر ہونا اس کی حقیقت اور ہے. اس لیے لفظ بائن ہے، بین اور بیان، جدائی اور ظہور ان دو معنوں کے درمیان مشترک ہے. بین اور بیان، جدائی اور ظہور ان دو معنوں کے درمیان مشترک ہے. حکم المشترک سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشترک کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں. مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب مشترک کے کئی معانی میں سے کوئی ایک معنی کسی دلیل کے ذریعے مراد ہو کر معین ہو جائے، کیونکہ جتنے معنی بھی ہوتے ہیں نا مشترک کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، تو جب کسی کو مراد لیتے ہیں تو کسی دلیل کے ذریعے مراد لیتے ہیں. کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی قرینہ ہوتا ہے، وہ ایک کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے ذریعے پھر ایک کو مراد لیتے ہیں. جب مشترک کے کئی معانی میں سے کوئی ایک معنی
کسی دلیل کے ذریعے مراد ہو کر معین ہو جائے تو پھر دوسرے معنی کو مراد لے کر معین کرنے کا اعتبار ساکت ہو جاتا ہے. دوسرے معنی کو اعتبار ساکت ہو جاتا ہے. ایک معنی کو دلیل کے مراد لے لیا ہے تو اب یہ نہیں کہ ایک مراد لے لیا آپ کسی دوسرے معنی کو بھی آپ مراد لے لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر باقی معنی کو دوسرے معنی کو مراد لے کر معین کرنے کا اعتبار ہے ساکت ہو جاتا ہے. یعنی عموم مشترک جائز ہے نہیں، یعنی عموم مشترک جائز نہیں. اب عموم مشترک کسے کہتے ہیں؟ عموم مشترک کی تعریف: مشترک کے تمام معانی کو بیک وقت مراد دینا. مشترک کے بیک وقت مراد لینا عموم مشترک کہلاتا ہے. مشترک کے تمام معنی کو بیک وقت مراد لینا عموم مشترک کہلاتا ہے. یہ احناف کے نزدیک تو باطل ہے. احناف کے نزدیک بالکل جائز نہیں. احناف کے نزدیک باطل ہے. احناف ایک کو مراد لیں گے، یا پہلے کو مراد لیں گے یا دوسرے کو مراد لیں گے، زیادہ ہیں تو کم، ایک کو مراد لیں گے، ساروں کو اکٹھا مراد نہیں لیتے. اور شوافے کے نزدیک جائز ہے. شوافے کے نزدیک شوافے ایک لفظ سے بیک وقت دونوں معنی بھی مراد لے لیتے. شوافے کے نزدیک جائز ہے. اتنی بات کی سمجھ لگ گئی ہے؟ اچھا بھائی، عموم مشترک جائز نہیں، یہ بات ہم نے پڑھ لی ہے نا کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے. وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ عموم مشترک کے عدم جواز پر پہلی تائید پیش فرما رہے ہیں. یعنی جس ایسی بات کریں گے جس سے یہ بات مضبوط ہوگی کہ بھائی واقعی بات سچی ہے، ٹھیک بات ہے کہ عموم مشترک جائز ہے نہیں. عموم مشترک کے عدم جواز پر پہلی تائید پیش فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے. اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ میں مذکور لفظ کرو اس کے دو معنی ہیں. یا تو اس کا معنی اس کے دو معنی ہے، یا اس کا معنی حیض ہے جیسے ہم احناف کا مذہب ہے، یا اس کا معنی کیا ہے؟ طہر ہے جیسا کہ شوافے کا مذہب ہے. اور اس لفظ کرو میں یہ اختلاف صرف احناف اور شوافے سے ہی نہیں، بلکہ لفظ کرو میں جو اختلاف ہے نا یہ دور صحابہ سے ہے. دور صحابہ سے ہے. حضرت جیسا کہ حضرت خلفائے راشدین اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم یہ تمام ہے کرو سے حیض مراد لیتے تھے. یہ تمام کرو سے حیض مراد لیتے تھے. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرات کرو سے طہر مراد لیتے ہیں. کرو سے طہر مراد لیتے ہیں. تو اب صحابہ کرام کا لفظ کرو کے دو معنوں میں سے ایک کو مراد لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عموم مشترک جائز نہیں. اونچا بولو، عموم مشترک جائز نہیں ہے. قال محمد اذا اوصى لموالی بنی فلان سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ عموم مشترک کے عدم جواز پر دوسری تائید پیش فرما رہے ہیں. دوسری تائید جس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ جی میرے مرنے کے بعد میرے مال سے 1000 درہم فلاں قبیلے کے موالی کو دے دینا، فلاں قبیلے کے اب لفظ موالی، یہ موالی اعلیٰ یعنی معتق آزاد کرنے والا، اور موالی اسفل یعنی معتق جو آزاد کیا گیا، ان دو معنوں کے درمیان مشترک ہے. ان دو معنوں کے درمیان مشترک ہے. اونچا بولو. اب اگر موسی اور جس نے وصیت کی، اب اگر موسی ان دو میں سے موالی اعلیٰ اور موالی اسفل میں سے کسی ایک کو معین کرنے کے بغیر مر گیا، معین کرنے کے بغیر تو یہ وصیت دونوں کے حق میں باطل ہو جائے گی. وصیت یعنی نہ موالی اعلیٰ کو کچھ ملے گا اور نہ ہی اسفل کو کچھ ملے گا. دونوں کے حق میں وصیت باطل کیوں ہوگی؟
کیونکہ اگر ان دو میں سے ایک کو مراد لیں، یعنی موالی اعلیٰ کو مراد لیں، اس کے حق میں وصیت کو پورا کر دے، 1000 روپے اس کو دے دے، یا موالی اسفل کے حق میں وصیت کو پورا کر دے، اس کو 1000 روپیہ دے دیں، تو اس صورت میں ترجیح بلا مرجع والی خرابی لازم آتی ہے، اور یہ جائز ہے نہیں۔ ترجیح بلا مرجع کا کیا مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے ایک بندے کو پیچھے کر دینا اور دوسرے کو آگے کر دینا، بغیر دلیل کے ایک کو حق نہ دینا اور دوسرے کو حق دے دینا، یہ ترجیح بلا مرجع ہوتا ہے۔ اور اگر بھائی ان دونوں معنوں کو مراد لیں، یعنی بھائی موالی اعلیٰ اور موالی اسفل دونوں چونکہ موالی کے اندر آتے ہیں، تو 500 روپیہ اس کو دے دو، 500 روپیہ اس کو دے دو، یا اس کو بھی 1000 روپیہ دے دو، اس کو بھی 1000 روپیہ دے دو، ایک بات ہے۔ تو اس صورت میں عموم مشترک والی خرابی لازم آئے گی۔ صورت میں اگر دونوں کو مراد لیں تو اس صورت میں عموم مشترک والی خرابی لازم آئے گی، اور یہ بھی جائز نہیں، اور یہ بھی جائز نہیں، اور یہ بھی جائز نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی آگے، قال ابو حنیفہ اذا قال لزوجته انت علی مثل امی لا یکون مظاہرا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عموم مشترک کے عدم جواز پر تیسری تائید پیش فرما رہے ہیں۔ پہلے کتنی تائیدیں پیش ہوئی ہیں بھائی؟ اور اب کی کون سی تائید، کتنی تائید کون سی ہے؟ تیسری تائید پیش فرما رہے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی طرح، تو اب اس جملے کہنے کی وجہ سے وہ شخص مظاہر نہیں ہوگا، یعنی اس وجہ سے اس آدمی کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ جو انت علیہ مثل امی یہ لفظ ہے نا، یہ کرامت اور حرمت ان دو معنوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں تیری بھی ویسے ہی عزت کروں گا، اس کا خیال کرتا ہوں، اس کے خرچے کا وغیرہ وغیرہ تیرا بھی کروں گا، تیری بھی ویسے ہی عزت کروں گا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے، جس طرح میں اپنی ماں کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا، حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیا، اس طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اب اگر ان دو معنوں میں سے ایک یعنی حرمت والے معنی کو مراد لے کر زہار کو واقع کرنے کا حکم لگائیں، زہار کے واقع ہونے کا حکم لگائیں، تو اس صورت میں ترجیح بلا مرجع والی خرابی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ بلا دلیل ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مراد اس سے حرمت ہے؟ اور اگر ان دونوں معنوں کو مراد لیں تو اس صورت میں عموم مشترک والی خرابی لازم آتی ہے، اور یہ بھی جائز نہیں، اور یہ بھی جائز کتنی تائیدیں ہو گئی بھائی؟ 3 تائیدیں۔ ان 3 تائیدوں کی سمجھ آ گئی ہے تو کتاب کی طرف دیکھو، ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں ہے، یہ ایسی فصل ہے، یہ ایسی فصل ہے۔ اور فصل موصوف نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو موصوف صفت والے ترکیب کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ترجمہ ہوگا یہ ایسی فصل ہے جو مشترک اور مؤول کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے، فی کے بعد بیان مقدر ہوگا۔ المشترک، مشترک ایسا المشترک ما وسع لمعنیین مختلفین عن مختلفۃ الحقائق، مشترک ایسا مشترک وہ لفظ ہے، ما موصولہ، مشترک وہ لفظ ہے جو دو مختلف معنوں کے لیے یا مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے وضع کیا گیا، مختلفۃ الحقائق دو سے زیادہ معنی وضع کیا گیا ہو۔ مثال مشترک کی مثال قولنا جاریتن، ہمارا قول جاریتن ہے، ہمارا قول جاریتن ہے۔ فإنها تتناول الأمة والسفينة، کیونکہ بے شک جاریہ وہ لونڈی اور کشتی کو شامل ہے، لونڈی اور کشتی کو شامل ہے۔ اور مشتری، پس بے شک وہ مشتری عقد بیع کو قبول کرنے والے اور آسمان کے ستارے کو شامل ہے،
اور ہمارا قول بائنن، اور ہمارا قول بائنن ہے، قولنا بائنن اور ہمارا قول بس بے شک وہ بین اور بیان کا احتمال رکھتا ہے، بیان اور بیان کا احتمال رکھتا ہے۔ وحکم المشترک انہ اذا تعین المراد مرادا به سقط اعتبار، اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیرہ، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ بے شک جب ایک معنی دلیل کے ذریعے مراد ہو کر معین ہو جائے تو اس معنی کے غیر کے ارادے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ ولہذا اجمع العلماء رحمهم اللہ تعالی علی ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ تعالی محمول اما علی الحیض کما هو مذہبنا او علی الطہر کما هو مذہب الشافعی، اور اس وجہ سے کس وجہ سے عموم مشترک جائز نہیں، اور اس وجہ سے علماء رحمہم اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بے شک کتاب اللہ میں مذکور لفظ کرو محمول ہے یا حیض پر جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، یا طہر پر جیسا کہ وہ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ قال محمد اذا صالم لموالی بنی فلان ولبنی فلان موالم من اعلی و موالم من اسفلا، اور امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص بنو فلاں کے موالی کے لیے وصیت کرے، اور بنو فلاں کے لیے ایسے موالی ہیں جو اعلیٰ ہیں اور ایسے موالی ہیں جو اسفل ہیں۔ موالی اعلیٰ کون ہے؟ معتق آزاد کرنے والا، اور موالی اسفل کون ہے؟ معتق جو آزاد کیا گیا۔ بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، پھر وہ مر گیا۔ کون مر گیا؟ وصیت کرنے والا وضاحت کرنے سے پہلے، بیان دینے سے پہلے کہ کون سی میری مراد ہے، مر گیا۔ بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو فریقین کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان، ان دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے اور ترجیح کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان دونوں کے درمیان ہے جمع کے محال ہونے اور ترجیح کے محال ہونے کی وجہ سے۔ وقال ابو حنیفہ تھا، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا اذا قال لزوجاته انت علی مثل ما لا یکن مظاہرا، کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو انت علی مثل امی کہے تو وہ شخص مظاہر نہیں ہوگا، لأن اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ، کیونکہ بے شک لفظ، کون سا لفظ بھائی؟ انت علی مثل امی، کرامت اور حرمت کے درمیان مشترک ہے۔ فلا یترجح جہت الحرمت، پس حرمت کی جہت کو ترجیح نہیں دی جائے گی الا بالنیت، مگر نیت کے ساتھ، مگر اونچا بولو، مگر نیت کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔